توحید کی یہ قسم بھی ہم نے سمجھی نہیں ہے کہ عبادت کا کوئی بھی فعل اللہ کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بنیادی وجہ نزاع ہوتی ہے، یہی وجہ اختلاف ہے، یہی نقطہ اختلاف ہے. نمبر ایک بات. اور نمبر دوسری بات، توحید فی الاسماء والصفات، یہ بہت بڑا نقطہ اختلاف ہے، بہت بڑا نقطہ اختلاف ہے. اس کے اندر تو مبالغہ اور غلو کی انتہا ہو گئی ہے. ہمارے معاشرے میں آسان فہم الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو عقیدے پائے جاتے ہیں اس حوالے سے. اور اللہ معاف کرے، پھر وہی بات تان و تشنیع نہیں ہے، سمجھانا مقصود ہے. مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. کیا؟ ایک عقیدہ یہ پڑھایا جاتا ہے نہ اللہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ متصل ہے عالم کے نہ منفصل ہے عالم سے، معاذ اللہ، ہے ہی نہیں. اور اسی بات کو بعض صوفیوں نے کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کفر کو نقل کرنا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے. اللہ کی ذات کی یہ قدر کی ہے صوفیوں نے، تو ایک گورکھ دندہ ہے، تیری ذات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. معاذ اللہ، معاذ اللہ، تو ایک گورکھ دندہ ہے. شرم نہیں آئی اللہ کے بارے میں کہتے ہوئے. اور دوسرا فلسفہ ہمارے مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تو آگے بھی ہے، معاذ اللہ، تو پیچھے بھی ہے، تو دائیں بھی ہے، تو بائیں بھی ہے، تو اوپر بھی ہے، تو نیچے بھی ہے، تو متصل ہے عالم کے، تو منفصل ہے عالم سے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہر چیز ہی اللہ ہے. پہلے نے کلی انکار کر دیا، کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ. اور دوسرے نے کہہ دیا ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ میں اللہ ہے، ہر مخلوق میں اللہ ہے، ہر مخلوق میں اللہ. آپ نے سنی ہے قوالیاں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں کسی کی بے ادبی یا دل شکنی نہ ہو جائے. آپ نے پڑھا ہوا ہے مدارس کے اندر بھی، عام نصاب کے اندر، ہر جگہ تو ہی تو ہے، ہر چیز میں تو ہے، پتے میں، ڈالی میں، پتھر میں، شجر میں، حجر میں، یہاں تک کہہ دیا مندر میں، یہاں تک کہہ دیا مسجد کے اندر. تو اب کیا کہا جائے؟ پھر بات تلخ ہو جاتی ہے. ہر چیز میں، ہر مخلوق میں. ہم تو اس بات کو روتے رہے کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے رسولوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. عیسائیوں کے ساتھ یہی مکالمہ ہے نا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. ہم نے کیا کسر چھوڑی؟ ہم نے کہا نور من نور اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے نور کا ایک حصہ ہیں. ہم تو اس بات کے اوپر آپ سے التجائیں کرتے رہے. آپ اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ ہر چیز میں ہی اللہ ہے، ہر جگہ میں ہی اللہ ہے. میں سب کی بات نہیں کرتا، جو ہلاک کی بات کر رہا ہوں. اور یہ عقیدہ عام ہے معاشرے میں، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ میں اللہ ہے. اور بعد نے کہہ دیا نور من نور اللہ ہے، جو تھا عرش پہ خدا ہو کر معاذ اللہ، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر معاذ اللہ. یہ عقیدہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ نہیں، نور من نور اللہ ہیں، اللہ ہی کے نور کا حصہ ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اللہ نے یہی تو کہا قرآن پاک میں، بعض بدبخت ایسے آئیں گے جو میرے بندوں کو میرا ہی جز بنا دیں گے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ نے توحید کی بھی انتہا کر دی ہے. کہا جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کا بیٹا، یہ گالی ہے، یہ اتنی سخت بات ہے، زمین و آسمان مل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں. اور پھر اللہ نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ایک مقدمہ بھی پیش کیا. نور من نور اللہ جز کہنا تو دور کی بات ہے. قل ان کان للرحمن ولد. اللہ کے رسول، آپ تو رسول اللہ کو اسی کے نور کا حصہ مانتے ہو، جو بعض کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں. یا اللہ کو مخلوقات کا حصہ مانتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک فلسفہ سمجھایا. قل ان کان للرحمن ولد. اے پیارے نبی، لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھا دیجئے. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو وہ بیٹا بھی عبادت کے لائق ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی عبادت کروں. کیوں؟ اللہ کا اگر بیٹا ہو. اگر اللہ فلسفہ سمجھا رہے ہیں، اللہ جو عقل اور منطق کی دلیلیں دوڑاتے ہیں ان کو رد کر رہے ہیں کہ اللہ کا اگر بیٹا ہوتا تو وہ بھی عبادت کے لائق ہوتا. تم نے اللہ ہی کا جز بنا دیا. تم نے ہر چیز کے اندر اللہ، معاذ اللہ، اللہ کو کی ذات کو موجود مان لیا. تو جہاں جہاں پہ اللہ کی ذات موجود ہے وہ بھی عبادت کے لائق ہے. تم مخلوقات کی عبادت کرنا چاہتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی عبادت سے نکالنے کے لیے مخلوق کو آئے ہیں. بندوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں. لیکن میرے بھائیو، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال ہو، پھر اللہ ہے کیا اور اللہ ہے کہاں؟
اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلام حمید میں اچھی طرح بیان کر دیا، الرحمن علی العرش استویٰ، نہ صوفیوں کے فلسفے میں ہے نہ ہر جگہ میں ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر ویسے متمکن ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے، اور عرش نے ان کو نہیں اٹھایا ہوا، عرش کو بھی رب ہی نے اٹھایا ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں عرش نے اللہ کو اٹھایا، اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں، موضوع لمبا ہے، 19 سے زائد آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہت اور سمت کو بیان کیا، وہ علو ہے، اللہ کہاں ہے؟ فی السماء، فی السماء۔ ایک عورت دیوانی سی معلوم ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں چند احکامات پوچھے گئے، رسول اللہ نے کہا ٹھہرو، اس سے پوچھو اللہ کہاں ہے؟ عورت نے کہا، دیوانی تھی، مجنوں تھی، خپتی معلوم ہوتی تھی، عورت نے کہا اللہ آسمان میں، صرف اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی مؤمنہ، جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ عرش پہ ہے وہ مومن ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے معاذ اللہ اللہ ہر مخلوق کے اندر ہے، یا اللہ ہر مخلوق، اللہ ہے ہی نہیں ہے، صوفیوں نے تو عجیب و غریب فلسفہ بنایا نا، اور یہ جو ہے کہ ہر چیز میں ہر جگہ میں، نہیں، یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے عرش میں متمکن ہے۔ پھر آگے سے یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس اشکال کو بھی آج دور کر لیجئے، یہ باب بڑا طویل ہے لیکن مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس اشکال کو بھی دور کر لیجئے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آگے سے کہتے ہیں اللہ اگر یہاں موجود نہیں ہے تو شہرگ حیات سے کیسے زیادہ قریب ہے؟ عقل کے اوپر جب پردہ آ جائے تو اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں۔ یہ وقت، یہ فاصلہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ یہ جتنا ایریا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اللہ خالق ہے، خالق مخلوق میں نہیں ہے، مخلوق سے جدا ہے، لیکن مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کے سامنے ان فاصلوں کی، ان سمتوں کی کیا ویلیو اور کیا حقیقت ہے؟ آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، جب جبریل امین عرش سے بھی اوپر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں زمین پہ اتر جا، تو کبھی یوسف کے پاؤں کے نیچے پر کو رکھ دیتے ہیں کنویں میں گرنے سے پہلے۔ یہ اللہ کی مخلوقات میں سے یہ رفتار اور سپیڈ مخلوقات کی ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنی جہت بیان کی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کے لیے فاصلے کی زیرو ویلیو، یہ فاصلہ تیرے اور میرے لیے ہے، اللہ کے لیے فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے بھی ہماری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے سے بھی جلد اللہ تعالیٰ ہم تک رسائی بھی رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، اگر بات سمجھ نہ ہو، کسی کی سمجھ میں آنی ہو تو وہ واقعہ پڑھ لے۔ امہات المومنین کہتی ہیں عورت آئی تھی خولا، رسول اللہ سے جھگڑا کرتی تھی، اللہ کی قسم ہم اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ رسول اللہ کھڑے تھے، وہ عورت بڑبڑا رہی تھی، رسول اللہ سے جھگڑا کر رہی تھی، اس کا ایک لفظ ہمارے کانوں میں صحیح نہیں تھا پڑ رہا، ہمیں پتہ نہیں چلا گیا کیا کہہ رہی ہے، کیا کہتی ہے، کہاں پہ کتنا فاصلہ ہے۔ ایک خیمے کے اندر امہات المومنین بیٹھی ہیں، باہر وہ عورت کھڑی ہے، رسول اللہ سے بول رہی ہے، امہات المومنین کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہی ہے، اور اللہ عرش کی بلندیوں سے کیا کہہ رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کا لفظ سن لیا جو تیرے ساتھ آ کے اپنے خامد کے بارے میں جھگڑا کرتی تھی۔ اور میرے بھائیو، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا اس کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ یہ جی عجیب و غریب فلسفہ، یہ جی اہل حدیث جو ہوتے ہیں جی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ جی کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ جو چیز حدیث سے قرآن سے ثابت ہے اس کو ہم من و عن بغیر تعویل کے مانتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جیسی اس کی شان کو لائق ہے۔ چہرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تیرا میرا چہرہ ہے، ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے تیرا میرا ہاتھ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیو عام فہم بات ہے، یہ کرسی کے ہاتھ دیکھ لیں، یہ بندے کے ہاتھ دیکھ لیں، پرندے کے ہاتھ دیکھ لیں، چونٹی کے ہاتھ دیکھ لیں، چارپائی کے ہاتھ دیکھ لیں، کسی آپس میں یہ نہیں ملتے، مخلوقات کے اندر اتنا فرق ہے، تو کیا معاذ اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے؟ اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا،
رب اپنے چہرے سے نقابوں کو اٹھائیں گے اور جنتی ان کے چہرے کا ایسے دیدار کریں گے جس طرح تم 14ویں کے چاند کا کرتے ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. لیکن چہرہ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. لیس کمثلہ شیء کہہ کے یہ انکار نہیں کیا. بندہ سنتا ہے نا, بندہ بھی تو دیکھتا ہے نا. اس مغالطے کو اللہ نے خود ہی رد کر دیا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں, تو وہ سنتا بھی نہیں اور دیکھتا بھی نہیں. کیونکہ بندہ دیکھتا اور سنتا ہے, اب اللہ نہیں سنتا دیکھتا. یہ عقیدہ صوفیوں کا ہے, یہ بدبختی کا عقیدہ ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اس جیسی کوئی چیز نہیں, اس کی کوئی مثال نہیں, لیکن وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس کی سماعت اور بصارت تم نہیں سمجھ سکتے. میں یہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. یہ مائک سپیکر کی جہاں تک آواز جاری ہے وہاں تک جا سکتی ہے, کلومیٹر دور والا میری بات نہیں سن سکتا. یہ رب وہ ہے جو رات اندھیری ہو, کالی رات ہو, کالا پتھر ہو, کالی چونٹی ہو, اس کو دیکھ بھی رہے اور اس کی قدموں کی چاپ بھی سن رہے. یہ ہے لیس کمثلہ شیء. یہ اللہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں, لیکن وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اب کوئی اٹھے اور کہنا شروع کر دے جی اللہ کی کوئی مثال نہیں, اس لیے اللہ دیکھتا سنتا نہیں, کیونکہ مخلوقات دیکھتی سنتی ہیں, اس لیے اللہ نہیں دیکھ سکتا سن سکتا. یہ جاہلیت ہے.